نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ تو بات ہو گئی کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور علیہ السلام اگر حج پہ جا رہے ہیں تو صحابہ نوٹ کرتے ہیں۔ اب جو جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہوتے تھے نا، جو اکثر وقت اپنا حضور علیہ السلام کی صحبت میں گزارا کرتے تھے، اب ان سے جو چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہے، یا جو صحابہ کرام وہ جو اکثر حضور علیہ السلام کی صحبت میں نہیں رہتے تھے اور جو اکثر حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے نا، وہ صحابہ کرام ان جید صحابہ کرام کو دیکھا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ وہاں پر تو حضور علیہ السلام کا عمل نوٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے ان جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا بھی عمل نوٹ کرتے تھے کہ اگر یہ بڑے صحابہ کرام جو کر رہے ہیں حج کے لیے کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ کوئی عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے حضور علیہ السلام سے یا تو سنا ہوگا، یا حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا ہوگا، یا حضور علیہ السلام کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو ان کے فعل کی بھی ہمیں پیروی کرنا کیا یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ تو وہ دیکھا کرتے تھے۔ اب کیا ہے، نافع نے کہا کہ ابن عمر جب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تو بے خوشبو کا تیل لگاتے، پھر مسجد ذوالحلیفہ میں آ کر نماز پڑھتے، اس کے بعد سوار ہوتے، جب ان کی سواری کھڑی ہوتی تو احرام باندھتے، پھر فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے۔ کیا ہے، ابن عمر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، کیا ہے وہ ابن عمر، جب آج آپ نے دیکھا ہوگا حاجی جو ہے نا، ورنہ اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے نا تو حج پہ میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے احرام یا حج کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں۔ جو حج کے لیے اس کے اوپر لازم ہے وہ اگر اس کے اوپر نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا تو کیا دم لازم آ جاتا ہے اور اس کو گناہ ملتا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ کام، وہ رکن جو ہے نا ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو ایئرپورٹ سے پہلے کیا ہے وہ احرام وغیرہ باندھ کر چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا کہا کہ جب سواری تیار ہو جاتی تب میں کیا احرام باندھ کر چلا جاتا۔ اور ایک اور نبی علیہ السلام کی بھی یہ سنت ہے اور صحابہ کی بھی۔ اگر جیسے میں آپ سے ایک پہلے سوال کر لوں، آپ نے دیکھا ہوگا میں اور آپ اگر کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا بڑے سفر پر جاتے ہیں نا تو اس میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ اب اگر ہم جائیں گے تو یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے۔ اگر کسی جگہ پر رکتے بھی ہیں نا تو کس کے لیے، یا تو چائے پئیں گے یا کھانا کھائیں گے یا طبی حاجات کو پورا کریں گے یا گاڑی خراب ہوگی اس لیے رکیں گے، الغرض یہ ہمارے کام ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جاتے بھی نا یا کہیں پر رکتے بھی تو وہ کیا عمل کیا کرتے تھے، جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے نفلی طور پر۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو وہ کیا نفلی نماز ادا کرتے تھے۔ اور اگر کہیں جا رہے ہیں سفر پر، کسی جگہ پر کسی مجبوری کے عوض یا ویسے ہی رک گئے نا تو وہاں پر بھی رک کر صرف یہ نہیں ہے ہماری طرح چائے وغیرہ پی یا کوئی اپنا کام کے لیے نہیں، وہ سارے کام کر کے پہلے کیا کرتے، نماز پڑھتے، تاکہ کیا ہے علماء نے اس کی ریزن لکھی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر جس جگہ پر سجدہ دے گا، نیکی کا کام کرے گا نا، وہ جگہ اس کے لیے کیا گواہ ہو جائے گی کہ اس جگہ پر اس نے کیا ہے اللہ کی سجدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی یا فلاں نیک کام کیا تھا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر تم مسجد کے اندر نماز پڑھو نا تو جہاں پر فرض پڑھا ہے اس سے ہٹ کر دوسری جگہ پر سنت پڑھو، اس سے ہٹ کر دوسری جگہ پر نفل پڑھو، تاکہ ہر جگہ کیا ہے کل بروز قیامت تمہارے لیے گواہی دے کے فلاں نے تمہارے اس جگہ پر کیا ہے سجدہ کیا ہے۔ اب جو لوگ تبدیل ہو کر نماز پڑھتے ہیں نا ان کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ میں الگ الگ جگہ پر نماز پڑھوں تاکہ قیامت والے دن یہ جگہ بھی میرے لیے گواہ بن جائے کہ میں نے اس جگہ پر نیکی کا کام کیا تھا، عبادت کی تھی، سجدہ کیا تھا، فلاں نیک کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔